ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يتجشى فقال أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے حد و بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان بے حد و بے حساب نعمتوں میں سے 4 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر بندوں نے اس میں بے قدری کی۔ اکثر انسانیت کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا۔ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے حقدار بنے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کی، ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ اللہ کے مقرب بنے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، جنت کے مستحق بنے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ اکثر لوگ جو آپس میں رہتے سہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہتے ہیں، آپس میں کھانا بھی ساتھ، پینا بھی ساتھ، رہنا بھی ساتھ، لیکن ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بے عزتی کرنے پر تیار ہیں، کسی کی پگڑی اچھالنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کچھ بندے ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ والے بھی ایسے بہت تھوڑے ہیں۔ ورنہ ایمان کا نام لینے والے بھی اور اعمال صالحہ کے ظاہراً کرنے والے بھی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے، لیکن ان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے۔ ان کے ہاتھ دوسرے کے خون سے رنگین ہیں، ان کی زبانیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان اور اعمال صالحہ والے بھی بہت تھوڑے ہیں۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے مہلت دے دی کہ جاؤ، تمہیں عمر بھی دی جاتی ہے، زندگی دی جاتی ہے، اور تمہیں اس بات کا حق دے دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہے جا کر گمراہ کرو، تو اس نے اس وقت کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،
اے اللہ جو آپ نے مجھے مہلت دی ہے کوئی مجھ سے نہیں بچے گا سوائے چند بندوں کے، بڑے بڑے لوگ میرے پھندے میں پھنسیں گے، بڑے بڑے لوگ میری فرما برداری کریں گے، بہت سے بندے ہوں گے جو میری بات کو پورا کر کے جہنم کے مستحق بنیں گے، الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے ہوں گے جو شیطان کے مکر و فریب کو پہچان سکیں گے، جن کو پتہ چل سکے گا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اے اللہ میں نے سب کے منہ میں لگام ڈال دینی ہے، بہت تھوڑے بندے ہوں گے جو میری اس لگام سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، 4 نعمتیں ایسی دی ہیں جن کی بڑی بے قدری کی گئی۔ ان نعمتوں کو ایسا غلط استعمال کیا گیا کہ یہ بندہ اس نعمت کو اپنے لیے مصیبت بنا چکا۔ اور دوسری آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اس زمین پر بسنے والے اکثر بندے وہ ہوں گے جو حق سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، حق میں حد کے اندر نہیں رہیں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہیں کہ سب جنت میں چلے جائیں، لیکن ایسا ہونے کا نہیں ہے۔ آپ کے قلب مبارک میں بڑی حرص ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی کڑن ہے۔ آپ اتنے خیر خواہ ہیں کہ ابو جہل کو بھی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ابو لہب کو بھی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے جنت کے خواہش مند ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہے آپ کی خواہش ہو، لیکن یہ بندے اکثر وہ ہوں گے، زیادہ وہ ہوں گے جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے 4 نعمتیں ایسی ہیں جن کی بہت بے قدری کی ہے بندوں نے، ان نعمتوں کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے جہنم کو سر پہ ڈالا ہے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق بنے ہیں۔ ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ہے زندگی، وقت۔ کس وقت کس کا چراغ بجھ جائے، کس وقت کس کی آنکھ بند ہو جائے، کس دن کسی کے لیے یہ آخری دن ثابت ہو جائے، کس کے لیے یہ رات آخری رات بن جائے، کس دن ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ جائیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ لمحات کتنے قیمتی تھے، یہ زندگی کتنی قیمتی تھی۔ جس زندگی کو دانت نکال کر ہم نے ضائع کر دیا، جس زندگی کو غیبتیں کر کے برباد کر دیا، جس زندگی کو لوگوں کا حسد دل میں رکھ کے ستیہ ناش کر دیا، اس زندگی کا، جس زندگی کی بے قدری کر کے اپنے آپ کو کس گڑھے میں پہنچا چکے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی طرف سے جو ملی ہے وہ وقت ملا ہے، زندگی ملی ہے۔ زندگی ہے تو ہمارے پاس ایمان ہے، زندگی ہے تو ہمارے پاس اعمال ہیں، زندگی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہے تو ہم حج کرتے ہیں، زندگی ہے تو ہم عمرہ کرتے ہیں، زندگی ہے تو ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں زندگی کے ساتھ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر امام بخاری نہیں تھے، یہ نہیں کہ پیدا ہوئے تو امام بخاری تھے، ایسا نہیں تھا۔ جس حالت میں اللہ رب العزت نے ابو جہل کو پیدا کیا، وہی حالت تھی اللہ رب العزت نے امام بخاری کو پیدا کیا۔ نہ ابو جہل کچھ جانتا تھا، نہ امام بخاری کچھ جانتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جو بچہ بھی ہم پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ اس حالت میں پیدا کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اس کو ایمان کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کفر کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو ہدایت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو گمراہی کا پتہ نہیں، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اب کچھ بندے
آنکھ کھولتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ اس قدر کے نتیجے میں اس امت میں کوئی امام بخاری بنا ہے، کوئی امام مسلم بنا ہے، کوئی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ بنا ہے، کوئی امام شافعی بنا، کوئی امام مالک بنا، کوئی امام احمد بن حنبل بنا، کوئی امام غزالی بنا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا، کوئی محمود غزنوی بنا۔ یہ سارے کے سارے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی قدر کو پہچانا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے جس کا ایک لمحہ 7 زمینوں کو بیچ کر نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے ہر بندے کو، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کسی کے پاس ہوں تو ایک سیکنڈ نہیں خرید سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر بندوں نے اس نعمت کی بے قدری کی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، استاد ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے۔ چھوٹی عمر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ امام صاحب مجھے بھی اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب تک بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا اس کو میں اپنا شاگرد نہیں بنایا کرتا، پہلے جا کے حفظ کر کے آؤ۔ 1 ہفتے کے بعد اپنے والد کو ساتھ لے کر آئے۔ والد نے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ میری شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن حفظ کرو پھر میرے پاس آنا۔ امام محمد نے فرمایا امام صاحب میں نے 1 ہفتے کے اندر قرآن حفظ کر لیا، 1 ہفتے کے اندر میں حفظ کر آپ کی شرط پوری کر دی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد تہجد کے وقت میں آئے امام محمد، تہجد کے وقت میں، نوجوان بچہ ہے ابھی، آ کر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک بچہ ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اپنے وقت پر، پھر رات کو وہ بالغ ہو گیا، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ وہ بالغ ہو گیا، کیا اس کے ذمے ہے کہ دوبارہ عشاء کی نماز پڑھے یا جو عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا وہ اس کی ادا ہو گئی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جو عشاء پڑھ چکا تھا وہ اس وقت وہ نابالغ تھا، وہ اس نے نفل ادا کیا، اب بالغ ہو گیا، فرض اس پر ہو گیا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ایک ستون کے پیچھے جا کر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بچہ کسی اور کے لیے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، اپنے لیے پوچھنے آیا تھا۔ نابالغ ہوتے ہوئے اتنا اہتمام اعمال کا کہ جس دن بالغ ہوئے ہیں تہجد کے وقت میں آ کر مسئلہ پوچھا ہے اور عشاء کی نماز کو وقت کے اندر قضا کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے زندگی، وقت۔ جس دن ہمارے پاس ملک الموت آئیں گے اس کی اہمیت کا ہمیں اس دن پتہ چلے گا۔ آج ہم اس زندگی کو قہقہوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، لطیفے سننے سنانے میں ضائع کر دیتے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے اندر اس زندگی کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کی میرے بندوں نے بڑی بے قدری کی ہے، ان میں سے ایک نعمت جس کی بہت زیادہ بے قدری ہوئی وہ زندگی ہے، وقت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو انسان ہی انسان دنیا کے اندر ہے ان میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ زمین بھری ہوئی ہے انسانوں سے، سب سے بہتر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ لمبی زندگی دے دیں لیکن ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملتی رہے، جتنی زندگی اس کی لمبی ہوگی اس کی آخرت بنے گی، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اس کی جنت بنتی چلی جائے گی۔
ہر سبحان اللہ کہنے پر جنت کے اندر درخت لگے گا، محلات بنیں گے۔ جتنی لمبی زندگی ہوگی، یہ ایمان والا جس کے پاس اعمال صالحہ موجود ہیں، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، جو اپنے دن کو ضائع نہیں کرتا، جو اپنی رات کو ضائع نہیں کرتا، ہر لمحہ اس کے لیے اس کی آخرت کے بننے کا سبب بنے گا۔ پھر انہی صحابی نے دوبارہ پوچھا، ای الناس شر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو انسانوں سے زمین بھری ہوئی ہے، ان میں سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو لیکن اس کے گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں۔ نہ جوانی کے اندر ہوش آیا، نہ بچپن کے اندر ہوش آیا، نہ ادھیڑ عمر کے اندر کوئی ہوش آیا، نہ بڑھاپے کے اندر ہوش آیا، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے، بال سفید ہو گئے، دانت گرنے شروع ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، ہر چیز کے اندر ضعف آ گیا، لیکن اس بدبخت کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کا دل اسی طرح بے حیائی کے اندر مبتلا رہا، اس کی آنکھیں اسی طرح بے حیائی کے اندر مبتلا رہیں، اس کا دماغ اسی طرح گندی دنیا کو سوچتا رہا۔ یہ قبر کے قریب ہے لیکن یہ دنیا بڑھانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا آدمی زمین پر جو چلتے ہیں ان میں سے وہ ہے جس کی زندگی بھی لمبی ہو لیکن اس کے گناہ کم ہی نہیں ہوتے، اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے مصیبت ہے، اس کی زندگی کا ہر دن اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر دن اس کو اللہ پاک کی ناراضگی کا مستحق بناتا ہے۔ تو اللہ پاک کی 4 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر بندوں نے اس کی بڑی بے قدری کی۔ ان میں سے ایک نعمت زندگی اور وقت، دوسری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ پاک کسی کو مال دے دیں، مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مال کو صحیح استعمال کرنا یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور مال ہی کو غلط استعمال کرنا انسان کو جہنم کے گڑھے کے نیچے سے نیچے حصے پر پہنچا دیتا ہے۔ اکثر بندے ہیں دنیا کے اندر، اکثر بندے، مالدار کم نہیں ہیں دنیا میں، اکثر بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس نعمت کی بڑی بے قدری کی ہے۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ مال کی قدر کس نے کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں خرچ ہوا اور اللہ نے کیسا قبول کیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر صدیق کا مال خرچ ہوتا ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا۔ جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے پہلے سے خرید کے رکھی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال میں 3 اونٹنیاں رہیں، ایک کا نام تھا قصوہ، ایک کا نام تھا عذبہ، ایک کا نام تھا جدعہ۔ 3 اونٹنیاں تھیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن پر سواری فرمائی۔ ان میں سے قصوہ جو اونٹنی تھی یہ وہ تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر خدمت میں پیش کی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی بھی جانور پر آپ تشریف فرما ہوتے، وہی شروع ہوتی، وہ جانور بیٹھ جاتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ قصوہ اونٹنی ایک ایسی تھی جو کھڑی رہتی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پہنچے، مدینہ کا ہر قبیلہ، ہر گھر اس بات کا خواہش مند تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام میری میزبانی کو قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ناقتی مأمورہ، میری اونٹنی کو اللہ خود حکم دیں گے۔ یہ اونٹنی تھی قصوہ، یہ ہے صدیق اکبر کا مال۔ کیسا اللہ نے قبول کیا؟ صدیق اکبر کے مال سے بلال آزاد ہوئے ہیں، غلام تھے، ان کو خرید کر آزاد کیا ہے صدیق اکبر نے اپنے مال سے۔ ان کے مال سے عامر ابن فہیرہ کو آزادی ملی ہے۔ عامر ابن فہیرہ یہ وہ صحابی ہیں
کہ جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور برچھا مارا گیا، انہوں نے کہا فزت و رب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور ان کی لاش میت آسمان کی طرف اٹھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ تجہیز و تکفین کے بعد کفن کے ساتھ خوشبوئیں کے ساتھ دوبارہ زمین پر آئی۔ ان کی آزادی صدیق اکبر کے مال سے ہوئی۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کی زمین کو خریدنا پڑا تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا مال یہاں استعمال ہوا۔ مسجد نبوی کی زمین بعد میں بڑھتی چلی گئی، آج بھی بڑھ رہی ہے، لیکن جو حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا تھا، اس حصے کا نام ہے ریاض من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا ہے یہ صدیق اکبر کے مال سے خریدا گیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں جو مال خرچ ہوا وہ صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا۔ یہ ہے مال کو صحیح استعمال کرنا۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، مال کو صحیح استعمال ایسا کیا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا ہے۔ ہر بندہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ یہ ہے مال کا خرچ کرنا، یہ صدیق اکبر کی مال کی قبولیت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا، بڑے مالدار تھے، لیکن کہاں خرچ کیا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کو جمع فرما کر ترغیب دی کہ غزوہ تبوک کے لیے مال کو جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس غزوے کے لیے میری طرف میرے ذمہ ہے کہ میں 100 اونٹ دوں گا، اور اس حالت میں دوں گا کہ ان پر سامان بھی لدا ہوا ہوگا، ان کے اوپر لگامیں بھی پڑی ہوں گی، وہ مکمل طور پر تیار قسم کے اونٹ، میں آپ کو 100 اونٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر آپ نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں 200 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں اس غزوے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ذمے 300 اونٹ ہیں مکمل ساز و سامان سے لدے ہوئے اس غزوے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی، اللہ نے لکھ دیا جنت اس کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ دینے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ تو لوگوں کے سامنے میں نے دیا، مجھے خفیہ طریقے سے بھی دینا چاہیے۔ اپنی آستین کے اندر 1000 دینار چھپا کر پھر لے کر آئے، پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنانیر کو پکڑا، ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر فرمایا کہ عثمان پر کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی۔ یہ وہ حضرات تھے جو مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال کو کہاں استعمال کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ صرف مالدار ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، مالدار تو قارون بھی تھا، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، حامان بھی تھا، یہ کوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہوتی۔ نعمت یہ ہے کہ اللہ دل میں ڈال دیں کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، ایسے طریقے سے مال کو خرچ کیا جائے کہ اس کا ایک حصہ، ایک پاؤنڈ، ایک روپیہ اس کا آخرت اور جنت کے بننے میں استعمال ہو، اللہ سے قریب کر دے، اللہ کو راضی کر دے۔ یہ ہے مال کی قدردانی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ اگر آج کے حساب سے اس کا حساب کیا جائے تو 20 بلین سے زیادہ بنتا ہے، ملین نہیں بلین، 20 ارب سے زیادہ۔ بڑا خرچ کیا، وصیت کی، بدر والوں کو دیا، احد والوں کو دیا، بہت خرچ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ عبد الرحمن کو
ماء سلسبیل جو جنت کا بہت ہی قیمتی ایک چشمہ ہے، اللہ وہ پانی اس کو پلائے، اس لیے کہ اس نے ازواج مطہرات کا سب سے زیادہ خیال رکھا۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ماں باپ پر خرچ کرنا ویسے ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا مال ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کا مال ماں باپ کی خدمت کے لیے خرچ ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ ہیں جن کا مال اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، امت کی ماؤں کی خدمت کے لیے خرچ ہوا۔ جب کہیں ازواج مطہرات میں سے کسی نے سفر کرنا ہوتا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف پوری ایک جماعت تیار کرتے اور ان کے کجاووں کو بہترین قسم کا سجاتے کہ یہ امت کی ماں ہے، اور خود خادم بن کر ساتھ چلتے۔ ایک نہیں 20 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ نے مال دیا تھا، 1 سال جہاد کرتے، 1 سال حج میں جاتے، جس سال حج میں جاتے اعلان کرتے جس نے بھی میرے ساتھ جانا ہو وہ چلے، لاکھوں کو ساتھ لے کر چلتے اور سب کا خرچہ خود برداشت کرتے۔ جس سال جہاد میں جاتے اپنے خرچے سے 300 آدمیوں کو حج پر بھیجتے۔ تو ایک اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے زندگی وقت، بہت کم بندے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، ورنہ اکثر بندے قیامت والے دن اسی زندگی کو اپنے لیے مصیبت بنا کر جائیں گے۔ اسی زندگی اسی وقت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، فلانی جگہ کیوں ضائع کیا، فلانی جگہ کیوں ضائع کیا، فلانا گناہ کیوں کیا، وہاں اتنا وقت کیوں خرچ کیا، انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دوسری نعمت ہے مال۔ بہت کم بندے ہیں جو اس مال کو اپنی آخرت کے بنانے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری عادت تو یہ ہے کہ کہیں اگر موقع مل بھی جائے کسی اچھے کام میں خرچ کرنے کا تو اس کے اجر کو ضائع کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس پر احسان جتانا، اس کا اعلان کرنا، اس کی تشہیر کرنا، لوگوں کو بتانا میں نے فلانے غریب کو اتنے پیسے دیے تھے۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 طرح کے بندے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ وہ ہوگا خرچ کیا، اعلان کر دیا، ختم ہو گیا اجر و ثواب۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے صدقوں کو برباد نہ کرو۔ کیسے ہوتے ہیں برباد؟ کسی کو کہہ دیا تو وہی ہے نا کل میری زکوٰۃ سے پلتا تھا، گیا اجر و ثواب، ختم ہو گیا، بالکل کچھ نہیں ملنا اس کا، خواہ لاکھوں دیے تھے یا کروڑوں دیے تھے، سب ختم۔ کسی کو جا کر کہہ دیا یہ آج بڑا بنا پھرتا ہے، یہ ہم نے اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے بھیجے تھے، یہ جو زمین ہے نا یہ میں نے خرید کر دی تھی، گیا سارا اجر و ثواب، ختم۔ لا تبطلوا، اللہ کہتے ہیں باطل نہ کر دینا، کیا ہے صدقہ اس کو سنبھال کر بھی رکھنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں کہ نیکی کر کے آئے گا۔ سورہ قیامہ کے اندر فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، قیامت والے دن اللہ کھڑا کریں گے جہاں یہ بتایا جائے گا کہ تو نے یہ نیکی کی، تو نے یہ برائی کی، وہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سی وہ نیکیاں ہیں جو تو نے کی تھیں یہاں نہیں پہنچی، کی تھیں تو نے، نمازیں تو نے پڑھی تھی لیکن وہ یہاں ایک نماز بھی نہیں آئی، اس قابل ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو قبول کرتے۔ صدقہ تو نے کیا تھا لیکن یہ ہمارے پاس نہیں پہنچا، حج تو نے کیا تھا لیکن یہاں نہیں آیا، ہمارے پاس نہیں آیا، عمرہ تو نے کیا تھا ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ بتائیں گے کون سا تیرا اعمال ہمارے پاس پہنچا ہے اور کون سا نہیں پہنچا۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا عمل کس کا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے زیادہ عمل کس کا۔ بعض بندوں بہت عمل کیا، کچھ بھی نہیں، کسی کام کے نہیں، عمل کیا دنیا میں رہ گئے، عمل کیا دنیا میں چھوڑ دیا۔ عمل کے ساتھ اس کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور دوسرا یہ کہ اللہ یہ فرمائیں گے کہ تیری نیکیاں تو بہت ہیں اور تو نے کی بھی بڑے اچھے طریقے سے ہیں، وہ ہم تک پہنچی بھی ہیں، لیکن
تم نے ساتھ ساتھ ظلم بھی بڑے کیے ہیں، فلانے کو گالی بھی تم ہی نے نکالی تھی، فلانے کے اوپر تو نے اس کی غیبت بھی تو نے ہی کی تھی، تو نے اس کو ستایا بھی تو نے تھا۔ یہ سارے حق والے آئیں گے، اے اللہ اس نے ہمیں کیوں ستایا، ہم نے کیا کیا تھا اس کا، کیوں اس نے مجھے گالی نکالی تھی، کیوں اس نے میری غیبت کی تھی، کیوں اس نے میرے بارے میں دوسروں کے اندر یہ بات پھیلائی تھی، اسے پوچھیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا، اب دینے کے لیے بدلے میں کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ اب وہ لوگ نیکیاں لے جانا شروع کریں گے، بڑی نیکیاں تھیں لیکن ختم ہو جائیں گی، ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو یہ بتاؤ، کی تھیں دنیا میں رہ گئیں، کی تھیں ہمارے پاس پہنچی تھی لیکن ہمارے پاس بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے ظلم بھی بڑے کیے تھے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے 4 نعمتیں یاد رکھیں۔ زندگی بڑی نعمت ہے لیکن قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، مال بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اسی طریقے سے علم بہت بڑی نعمت ہے، اگر صحیح علم ہو فرشتے پر بچھاتے ہیں پاؤں کے نیچے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اگر وہ سو جائے اس کا سونا عبادت کرنے والے کی عبادت سے زیادہ قیمتی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب یہ علم حق ہو، اس پر عمل ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی ہو، اس کے ساتھ دنیا کمانا نہ ہو، اس کے ساتھ خشوع خضوع ہو، اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہو، ورنہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک عالم بھی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بڑا علم دیا تھا، کیا کر کے آئے؟ اللہ بڑا کام کیا، بڑی تقریریں کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں کی تھی تو نے تقریریں، لیکن صرف اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے۔ وقد قیل، تیرا مقصد تو پورا ہو چکا، لوگوں نے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیرے علم کے لیے۔ دنیا کے اندر جیسے بے شمار بندے ایسے ملتے ہیں جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے بندے بھی کم نہیں ہیں جنہوں نے علم کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ 72 فرقے کن کے بنے؟ انہی کے بنے جنہوں نے کس قسم کے عقائد بنا کر اس امت کو جہنم کا مستحق بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی، 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہی اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگ تھے۔ کسی نے شفاعت کا انکار کر دیا، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی نے کہا صرف اللہ پر ایمان لے آؤ، نبی پر ایمان لانا بھی ضرور۔ اس قسم کی واہیات کے اندر مبتلا ہو کر یہ سب کے سب اپنے آپ کو جہنم کے مستحق بنانے والے بنے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو عالم کہتے تھے۔ تو علم سوء اور علم حق ہمیشہ سے دنیا کے اندر ہے۔ شیطان کے پاس بڑا علم تھا لیکن وہ علم سوء تھا۔ علم حق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، علم حق انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے پاس، علم حق نبیوں کے ساتھیوں کے پاس، ان کی ماننے والوں کے پاس، اور ان اللہ کے نیک بندوں کے پاس جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ ہندوستان کی تاریخ ایسی بہترین تاریخ ہے۔ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں تقریباً 800 صفحات پر مشتمل، ایک لمبی بڑی کتاب، پاک و ہند میں نظام تعلیم و تربیت، یہ اس کا نام ہے، پاک و ہند میں نظام تعلیم و تربیت۔ اس ہندوستان کے خطے میں دین کیسے پہنچا، کنہوں نے پہنچایا، کس طریقے سے پہنچایا، کیسے قرآن سکھایا۔ ہماری زبان تو عربی نہیں تھی کسی کی بھی، ہم تو سب ہندوؤں کی اولادوں میں سے ہیں۔ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر ہمیں قرآن سکھا دیا، کنہوں نے آ کر ہمیں حدیث سکھا دی، کنہوں نے آ کر اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب سکھایا، کنہوں نے آ کر ہمیں فقہ سکھایا، کنہوں نے آ کر کیسے محنت کی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں علم کا نظام تھا وہ حکومت کے تحت تھا۔ جب حکومت ختم ہوئی نظام ختم ہو گیا۔ اسپین کے اندر بڑے بڑے مدرسے تھے، امام قرطبی اسپین کے اندر ہیں، علامہ محی الدین ابن عربی اسپین کے اندر ہوئے، علامہ ابن حزم اسپین، بڑے بڑے علماء اسپین کے اندر ہوئے۔ لیکن جب اسپین سے اسلامی حکومت ختم ہوئی، مدارس ختم ہو گئے، مسجدیں ختم ہو گئی۔ روس کے اندر، مشرقی یورپ کے اندر
بڑے بڑے مدارس تھے، بڑی بڑی مسجدیں تھیں، لیکن جب حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئی، ان کو نکالا گیا، تو مدارس بھی ختم ہوئے، مساجد بھی ختم ہوئیں۔ ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت نے دین کو باقی رکھا۔ مسلمان یہاں سے بھی نکلے ہیں، یہاں سے بھی ملک چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن جتنے مدارس اس وقت تھے آج اس میں اضافہ ہے، آج ان مساجد کے اندر اضافہ ہے۔ قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے بڑے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ان علماء کا اخلاص ہے جنہوں نے بھوکے رہ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ کہیں سے تنخواہ نہیں ملتی تھی ان کو، وہ بھوکے پیاسے رہ کر، اگر گھر کے اندر کوئی تھوڑی بہت روٹی ہوئی تو وہ بھی کسی طالب علم کو کھلا دی، اور خود بھوکے رہ کر آؤ بھی ہم سے دین پڑھ لو۔ اس طریقے سے دین کو سنبھالا ہے، اس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے۔ ان کی برکت سے ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت تو نہ رہی، لیکن اسلامی مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اور قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ۔ تو علم حق والے بھی ہیں، علم سو والے بھی ہیں۔ ہم دیکھا کریں کہ ہمارا علم ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ اگر جس علم کے ساتھ اعمال موجود ہیں، جس علم کے ساتھ اخلاص موجود ہے، جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر دل کے اندر موجود ہے، جس علم کے ساتھ انسان دوسروں کو تنگ کرنے سے رک جاتا ہے، جس علم کے ساتھ انسان کسی کا حق غصب نہیں کرتا، یہ واقعتاً علم حق ہے۔ لیکن جو ایسا علم ہے جس کے ساتھ غیبت بھی ہے، جس کے ساتھ حسد بھی ہے، جس کے ساتھ بغض بھی ہے، جس کے ساتھ معاصی بھی ہیں، جس کے ساتھ ریاکاری بھی ہے، جس کے ساتھ نافرمانی بھی ہے، جس کے ساتھ گناہ بھی ہیں، جس کے ساتھ بکواس بھی ہے، تو یہ علم حق نہیں، علم سو بن جاتا ہے۔ 4 نعمتوں کی بڑی بے قدری ہوئی، ایک زندگی وقت کی بڑی بے قدری ہوئی، ایک مال کی نعمت کی بڑی بے قدری ہوئی، ایک علم کی نعمت کی بڑی بے قدری ہوئی، اور چوتھی چیز ہے ذمہ داری۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، کسی کو ملک کا ذمہ دار بنا دیا، کسی کو شہر کا، کسی کو محلے کا، کسی کو گھر کا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا۔ اگر میرا بچہ بگڑتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں نہیں کر رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرا بچہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے میں ذمہ دار ہوں اس کا، اس کی ماں اس کی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ کبھی سوچیں اس بات کو؟ مکان بنا دیا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ زمین خرید دی، اس کے نام کر دی، جان چھوٹ گئی ہماری۔ ہم نے اس کے نام بینک بیلنس لکھ دیا، ہم ہو گئے بری ذمہ؟ نہیں بھائی، نہیں ہوئے، کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے، حق غصب کیا ہے، دشمنی کی ہے، عداوت کی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اگر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں بتایا، اگر ان کو مسلمان بن کر جینا نہیں سکھایا، تو اس باپ نے ظلم کیا اپنی اولاد پر۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث نہیں سکھائی، وہ ظالم ہے اپنی اولاد پر۔ یہ ذمہ داریاں اس کو سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ہمارے سر پر ڈالی ہے۔ کلکم راعٍ، اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ ہم اپنی بیوی کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ جتنا ہم سے ہو اس ذمہ داری کا احساس کریں، اس کو پورا کریں۔ ان 4 نعمتوں کی بڑی بے قدری ہوئی، اللہ پاک ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔